چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ لقمان اور ان کی آخری 7-8 آیات ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ولاؤ اور اگر، انا بے شک، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، من شجراتن درخت میں زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ اقلامن کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر یعنی سیاہی بن جائے، یمدہ پھر اور بڑھا دے اللہ ان کو، من بعد ہی اس کے بعد، سب سات ابحرن سمندر یعنی اس کے بعد 7 سمندر اور بڑھا دے اللہ، ما نفدت نہیں ختم ہوں گے، کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گی، اللہ کی باتیں، کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، وہ حکیم اور حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ نے اس آیت میں نا اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنی کبریائی بیان کی، اور کیوں کیا بیان؟ اس لیے کہ تم لوگ میری طرف ہی رجوع کر لو، کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو۔ یہ وہ رب ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، پوری دنیا اور کائناتوں کو بنایا، اور یہ وہ ہستی ہے تمہاری، یہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرو۔ یہ وہ رب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ساری زمین جہاں تم رہتے ہو نا، کیونکہ ہم زمین پر ہی رہتے ہیں، انسان جو ہے نا وہ زمین پر ہی ہے، باقی پلانٹ پہ ہم نہیں رہتے، وہاں بھی بڑا کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے ہماری سمجھ کے لیے زمین کا ذکر کیا کہ جس زمین پر تم رہتے ہو نا، اس زمین کے سارے درخت، اب کتنی زمین ہے یہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ دنیا میں 200 سے اوپر ممالک ہیں، وہ سارے جتنے ملک ہیں اور ان کے اندر جتنے درخت ہیں، وہ سارے کے سارے نا کلمے بنا دو۔ آپ کو پتا ہے ایک درخت سے کتنی کلمے بنے گی؟ سوچیں یہ کتنے پین بنیں گے۔ اور وہ جو قلم جس پہ ہم کبھی بچپن میں، اب وہ رواج نہیں رہ گئے، شاید گاؤں میں ہو، کہ ہم قلم بنا کے تختیاں لکھا کرتے تھے، تختی کے اوپر لکھا کرتے تھے تو اس سے لکھائی اچھی ہو جاتی ہے، وہ والی کلمیں۔ اور وہ جو سیاہی ہم لیتے تھے، روشنائی جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو سمندر ہیں، جتنے سمندر ہیں، وہ روشنائی بن جائے، وہ سیاہی بن جائے، وہ قلم میں اس کو ڈبو کے لکھو۔ اچھا پھر رکو، یہی نہیں، جتنے سمندر ہیں نا یہاں پر، میں 7 سمندر اور ملا دیتا ہوں، اتنے سمندر اگر اور بن جائیں، کتنی وہ روشنائی ہے، کتنی وہ سیاہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نا سچ بات کہتا ہے، وہ کلمے آپ یوز کرتے جاؤ، سیاہی اس میں سمندروں میں ڈبو کے لیتے جاؤ، اور اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھو، اللہ کی باتیں لکھنے بیٹھو، تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کی کلام، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ رب ہے۔ اچھا پھر جب یہ رب ایسا ہے، اس کی جو ہستی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں تم نہیں انتہا کو پہنچ سکتے، تو یہ اتنا غالب ہے، یہ اتنا عزیز ہے، عزیزن یعنی غالب ہے، کہ پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے، وہ جو چاہے۔ ایک یہ آنکھ جھپکتی ہے نا، آنکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تم آنکھ جھپک کے یوں کھولو نا، کتنا وقت لگا؟ اس وقت کو ناپ ہی نہیں سکتے، اتنا تھوڑا ہے۔ اس وقت میں یہ کائنات ساری مٹا کے نا دوسری بنا دو، یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ رب ہے کہ پوری کائنات ایک آنکھ جھپکنے میں نا اور بنا دے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تم کہاں چلے گئے اور پوری دوسری دنیا لے گئے۔ لیکن ساتھ ہی حکیم ہے نا، وہ حکمت ہے، وہ حکمت جو اللہ میں ہے نا، وہ کیوں نہیں پوری دنیا کو ختم کر رہا؟ ہمارے پاس کوئی فن ہو نا، جب تک ہم، اب تو نیٹ آ گیا نا، فوراً ویڈیو ڈالو،
کوئی کھانا ہی اچھا بنایا نا آپ نے، ٹھہرو ٹھہرو پہلے تصویر لے لیں، وہ ڈالو، لوگوں کو دکھاؤ بھائی ہم نے کیا پکایا ہے. پھر کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں ویڈیو بناؤ ڈالو، دنیا کو دکھاؤ بھائی مجھے یہ آتا ہے، کہتی ہے نا. تو اللہ تو اتنا عزیز ہے کہ وہ تو دکھانے پہ آئے تو پھر تم کیا کرو گے. اس کی حکمتیں ہیں نا، وہ حکیم ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. اس نے تمہیں زندگی دی ہے نا تو تمہیں چھوڑا ہوا ہے کہ گزار لو زندگی. پکڑ نہیں کروں گا ابھی میں تمہاری، اس میں ایک مصلحتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی کہ میں کیوں نہیں پکڑوں گا. پکڑنا چاہے تو وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر چھوڑ دیا کہ زندگی خود گزارو اور اپنی سمجھ سے گزارو. یہ قرآن ہے، اس کے مطابق گزارو. آپ دیکھیں کہ اللہ کو نا اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ میں سوچتی ہوتی ہوں کہ اللہ نے اگر انسان پیدا کیا نا تو اس کے پیچھے کتنے پیغمبر لگائے. یہاں تک کہ ابھی ایک پیغمبر گزرتا تھا نا تو اس کے اندر، اس کے بعد جو سپیس آتی تھی، جو مدت گزرتی تھی اور اگلا پیغمبر نہیں آیا، وہ مدت میں دوبارہ سے شرک، دوبارہ سے وہ برائیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لے آتے تھے ایک اور پیغمبر، پھر ایک اور پیغمبر، تاکہ ان کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ. یہاں تک کہ دیکھیے 1,24,000 پیغمبر آئے یا واللہ عالم کتنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانا نہیں چھوڑا. یہ جو سمندروں کی مثال دیتے ہیں نا اللہ، آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ جو سمندر ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جتنی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا، جتنے پلانٹ ہیں، جتنے اوپر ستارے اور سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں، ہل سکتے نا. اللہ کو پتا ہے یہ نہیں ہلیں گے، یہ میری ماتحتی میں رہیں گے. انسان کا پتا ہے یہ جھگڑا لو ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگا دیا پیغمبروں کو. اور اب تک جب سب پیغمبر مکمل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا گیا، رحمت للعالمین کہہ دیا گیا، اور پوری دنیا کے لیے آئے. جب وہ بھی چل گئے نا، اللہ نے کہا اکیلا تمہیں میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. یہ قرآن پڑھو. یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں کہا قرآن پڑھو؟ یہ سمندروں کو کیوں نہیں کہا قرآن پڑھو؟ ذکر تو وہ بھی کرتے ہوں گے اللہ کا، لیکن انسان کو کہ یہ بچ جائے، یہ بچ جائے. یہ بڑا خود سر ہے، یہ شیطان کے نا ایسے دھوکے میں آتا ہے. تو یہ وہ رب ہے کہ اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھو نا، اللہ نے اپنے بندوں سے تو اتنا پیار کیا، لیکن اللہ کہتا ہے تم میری اگر تعریف لکھو یا میرے بارے میں کوئی باتیں لکھو تو سمندر کے سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں، اور یہ درخت بھی کلمے بن کے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ کی نا تفسیر لکھوں گا. وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے جب بیٹھے نا، کہ ہم پہلی کیا پڑھتے ہیں اس میں الحمدللہ رب العالمین. اب اسی پہ آپ بات کرتے جاؤ نا، ختم نہیں ہوتی بات. وہ کہتے ہیں لکھتے گئے اور ختم ہی نہ ہو. آخر انہوں نے کہا یہ کینسل کرو، یہ سب جلا دو، نہیں لکھ سکتا. ساری جتنی کتابیں لکھی ہیں یا کوئی جتنا بھی، وہ کہتے تھے بہت زیادہ لکھا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں لکھ سکتا، جلا دو. یعنی پھر بھی انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے لکھا ہے جو وہ صحیح ہے، یہ نہ میں غلط پیغام کسی تک پہنچا دوں. انہوں نے کہا جلا دو، اللہ کی تعریفیں نہیں لکھ سکتے. یہ ہے اللہ نے کہا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے بارے میں تم نہیں لکھ سکتے باتیں، جو مرضی ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اگلی آیت میں اپنی کتنی پیاری تعریف پھر کرنے لگے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں اللہ کہ ہم راہ راست پر آ جائیں. ما خلقکم، تم کو پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور پھر تمہیں اٹھانا مرنے کے بعد، الا کنفس واحدہ، ایسے ہے جیسے مانند ایک بندے کے. ایک بندے کو میں نے بنایا اور ایک بندے کو میں نے مارا اور ایک بندے کو میں نے جگایا. یہ ہے مطلب اس کا. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آپ دیکھیں کتنی پیاری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. یہ سمجھیں آیت نمبر کتنی ہے 28، اور اپنے لکھے ہوئے پہ بھی غور کیا کریں جو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ما خلقکم، نہیں تمہیں پیدا کیا، ولا اور نہ بعثکم، اور تمہیں جو میں نے اٹھانا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. یعنی اٹھانا کون سا ہے؟ یہ قبروں سے جب اٹھو گے.
اور تمہیں زندہ جب میں کروں گا. میرے لیے یہ ساری چیزیں پتہ کیسی ہیں؟ اللہ کا نفس واحدہ، ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا. پورے انسانوں کو پیدا کرنا اللہ کہتا ہے میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے. یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. پورے مردوں کو جو ہے نا، دیکھیں آپ خود سوچیں ذرا، اپنے ذہن کو سوچا کریں کہ جب سے یہ دنیا بنی اس پہلے انسان سے لے کر جب یہ قیامت آنی ہے اس آخری انسان سے لے کر کتنے انسان بنتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. ان سب کو پھر مار دینا اور ان سب کو پھر قبروں سے اٹھانا اور کسی کو بھی نہ بھولنا. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مرے ہیں تو وہ دفن نہیں ہوئے. کوئی بہت ہزاروں کروڑوں ایسے ہوں گے جو قبروں میں نہیں ہیں. کوئی جانور کھا گیا، وہ جانور کا پیٹ ان کی قبر بن گیا. کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی جل کے راکھ ہی ہو گیا، پتہ ہی نہیں. تو ایسے بہت سے لوگ، ان سب کو اللہ لے آئے گا. جیسے ایک بندہ تھا نا ایک زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بندہ تھا جو بڑے ہی برے کام کیے اس نے زندگی میں، کوئی اچھا کام نہ کیا. اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور جلا کے تو میری راکھ کو مختلف جگہوں پہ باندھ کے کوئی کہیں سمندر میں پھینک دینا، کوئی کہیں پھینک دینا. انہوں نے کہا وصیت کر دی. بچوں نے ایسے کیا. اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مر کے پاس پہنچا، اللہ نے کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں یہ بات تو میں جانتا تھا، میرا دل کہتا تھا کہ کوئی اس کائناتوں کا رب ہے، تو میں مر کے اس کے پاس منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا اچھا. تو میں نے اپنی راکھ کو مختلف جگہوں پہ بہا دیا. اللہ نے وہ راکھ بھی اکٹھی کر لی اور اسے کھڑا کر لیا اپنے سامنے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ سب کچھ کرنا اللہ کا نفس واحدہ، میرے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس کو بھی کھڑا کر لیا. پھر آپ دیکھیں کہ آیتوں کے اینڈ پہ نا، اب جیسے یہ آیت ہے ان اللہ سمیع بصیر، یہ کیوں کہا اللہ نے اینڈ پہ اس آیت کے؟ پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد مار دینا، مارنے کے بعد پھر اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وارننگ کیا دے دی؟ اس لیے کہ سن لو کہ میں سمیع بصیر ہوں، میں بات کیا کرو بہت دھیان سے. یہ وارننگ پھر دے دی، زندگی بڑے دھیان سے گزارو، میں سننے والا ہوں، ہر تمہاری بات سنی جا رہی ہے، سوچ کے بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی دو چیزوں کی گواہی دے دو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں. یہ زبان ایسی ہے کہ یہی لے جائے گی آپ کو جنت میں اور یہی لے جائے گی آپ کو جہنم میں. تو بس اس کو سوچ کے استعمال کرو، کیونکہ سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سمیع. اور دیکھنے والا کون ہے؟ بصیر. وہ بار بار آپ کو ہر آیتوں کے بعد وارننگ دیتا ہے ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی سے، کہ رک جاؤ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں، کیونکہ ابھی میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس لیے دیکھیں انسان کو وارننگ دینی پڑ رہی ہے کہ دیکھو رک جاؤ، میں وہ ہستی ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں ہر وقت اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ہر وقت. تو ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر رکھو. پھر کہا، اب دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اینڈ میں اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت، آیت نمبر 29، علم ترا ان اللہ، علم کیا نہیں ترا تم دیکھتے کہ ان اللہ کے بے شک اللہ نے یولج اللیلہ کہ نکالتا ہے وہ رات کو، پھر نہاری دن میں سے، یولج النہارا اور وہ نکالتا ہے دن کو، پھر لیلی رات میں سے، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اپنا، والقمر اور چاند کو بھی. اور سن لو کل یجری الی اجل مسمى، ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے رستے پر ہے، ان میں ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے مقررہ وقت پر چلتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دی ہے جگہ. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بما تعملون، پھر وارننگ دے دی دیکھ لیں کہ بے شک اللہ بما وہ جو تعملون تم عمل کرتے ہو نا، جو بھی، خبیر وہ دیکھنے والا ہے. اب اللہ نے کہا پھر سن لو ایک اور بات میری، پھر میں تمہیں یاد کراتا جایا کروں. اللہ نے اس کتاب کو نا ہمارے لیے
اتنا بڑا ایک میسج، ایک پیغمبر ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ جتنی بھی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، کوئی نصیحتیں، ان جتنی بھی پیچھے گزرا ہے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آگے بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا جاتا ہے. اس کی جو ہائی لائٹس ہیں نا، جھلکیاں، وہ دوبارہ سے ہمیں سناتا جاتا ہے تاکہ بھولنا نہ. قرآن کو رپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے قرآن. یہ اس کتاب کو کہتے ہی ہیں دہرائی جانے والی کتاب. اتنی دفعہ وہ رب ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، اتنی دفعہ. تو اس لیے اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، حالانکہ عام سی بات ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی رات اللہ نے پیدا کی، دن اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. نہیں بھائی، اس کو کبھی سوچو، اس پہ کبھی غور کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں یولج اللیل فی النہاری، میں نے نا دن میں سے ہی رات کو نکالا ہے. دیکھیں بات کو سمجھیں آپ، دن رات کی بات تم جانتے ہو، لیکن اس پہ نا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو رات ہے نا اس کو دن میں سے نکالا ہے، اور جو دن ہے نا اس کو رات میں سے نکالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کبھی تم سوچو، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کہاں جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اور جب دن آتا ہے تو جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ بات آیت میں اللہ نے بتا دیا، دن کے اندر ہی کہیں رات ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں، اور رات کے اندر ہی کہیں دن ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں. اور یہ نکالنا اور یہ لانا اور ظاہر کرنا یہ رب کا ہی کام ہے. آج تک کوئی دنیا میں پوری دنیا کی سپر پاورز مل جائیں نا، اگر یہ جو کروڑوں خربوں ملین ڈالر سب کچھ لگا دیں اپنا، اور ایک رات کو نہ روک کے دکھا دیں کہ رات نہیں بھی ہم نے ہونے دینی. کون ہے اللہ؟ ہم دیکھتے ہیں ذرا، ہم نے رات نہیں ہونے دینی. کریں پوری اپنی نہ طاقت اور پوری اپنی دولت لگا دیں، دن کو ہی رہنا ہے کہ جی ہم نے، یا دن کو نہیں آنے دینا، رات ہی رہنی ہے. دونوں کام نہیں کر سکتے، اور اللہ دونوں کام کر رہا ہے. اللہ نے تیسرا کام بھی کر دیا. اللہ نے کہا کچھ ایسے ملک ہیں وہاں پر رات ہی رہتی ہے 6 ماہ، تم اپنے ملک میں کر کے دکھا دو. چلو وہ بھی شان دکھا دیا اللہ نے اپنی، کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. میں اگر دن ہی نہ لاؤں، ایسا بھی ملک ہے کہ وہاں سے لوگ نہ رات ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور سردی آ جاتی ہے وہاں پر اتنی زیادہ، اور پھر رات ہی رات ہوتی ہے، لوگ وہاں سے شفٹ ہو کے تو سورج والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ایسے بھی، اور کئی ایسے بھی مجبور ہیں کہ وہیں رہتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اور ہم اللہ کی اتنی برکتوں میں اور اتنے فضلوں میں ہیں، اتنی نعمتوں میں ہیں کہ ہم دھڑا دھڑ دن رات دیکھے جا رہے ہیں. دھڑا دھڑ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے. ہم پہ اتنی رحمتیں برس رہی ہیں، کبھی کھڑے ہو کے اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر رہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی نمازیں پڑھو. شکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. وہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے شکر کر رہے ہوتے ہیں تو روشنی کو دیکھا کرو اور شکر کرو کہ اللہ یہ آپ کی شان ہے، یہ اور کسی کی شان نہیں. آج میری آنکھوں نے ابھی دیکھا، اللہ وہ رات کہاں گئی. اور کبھی مغرب کے وقت بیٹھ کے کہا کریں، اللہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ دن غائب ہو گیا. آپ ہی ہیں. اللہ نے ذکر اذکار دیکھیں ہمیں سکھا دیے. اصبحنا اصباح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ نے وہ سکھا دیا ہمیں یہ ذکر کہ یہ پڑھا کرو. صبح اٹھو صبح کے ذکر پڑھو، اذکار. رات ہو تو رات کے اذکار پڑھو. امسین الملک للہ، رات ہو گئی، والحمد للہ. تو یہ چیزیں پڑھا کرو. یہ اللہ ہے وہ دن رات جو میری سمجھ میں آیا میں نے پڑھا دیا. لیکن سائنسدان دن سے کیا کیا چیزیں نکال لیں، رات کو کیا کیا نکال لیں، واللہ عالم. کیونکہ یہ باتیں تو ختم ہی نہیں ہونی اللہ کی. کہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ باتیں میری ختم نہیں ہونے والی. تو بات یہ ہے کہ دیکھو، یہ دن بھی دیکھ لو، رات بھی دیکھ لو، اور یہ سورج بھی دیکھ لو، یہ چاند بھی دیکھ لو، اور کیا ہے، اور جتنے سیارے اور ستارے ہیں، کلو یجری، ہر کوئی جتنے بھی سیارے اور بنائے ہیں، ان سب کو دیکھ لو. کوئی اپنی جگہ سے اتنا سا بھی ہلا. رات کہہ دے کہ صبح کے 12 بج گئے، وہ رات ہی نہیں جا رہی. وہ کہے سوری اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم میں ہے، حکم میں ہے. انہوں نے نہیں ہلنا. انہوں نے ایک دفعہ حکم سن لیا ہے بس، تو نہیں ہلنا. ہلتا کون ہے؟ انسان، جس کے پیچھے قرآن لگا دیا کہ بھئی پڑھ لو بچ جاؤ گے. تو اللہ نے کہا یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ اب میرے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہیں. اب دیکھیں
یہ جو سیارے گھومتے ہیں، یہ زمین بھی گھومتی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ گھومتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی اس سے آگے نہیں بڑھنا، ایک بال برابر بھی نہیں پڑنا، ایک بال برابر بھی. تو وہ سیارے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. کسی وقت کبھی ہوا کوئی سیارہ کہے کہ میں ادھر سے ادھر نہیں، ذرا یہاں یوں اس طرف چلتا ہوں، چلو دیکھتا ہوں، وہ جا کے کسی میں ٹکرائے گا نا تو پوری کی پوری کائناتیں ختم. وہ تو پھر قیامت ہوگی. انہوں نے نہیں ٹکرانا، انہوں نے اللہ کے حکم میں رہنا ہے. پہاڑوں نے کبھی نہیں ہلنا، سمندروں نے اپنے حکم میں رہنا ہے، اللہ کے حکم میں رہنا ہے. طوفان آنا ہے تو اللہ کے حکم سے آنا ہے، ویسے نہیں آنا. تو میری بات سنیں. ہاں بالکل، ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ مقرر ہے. بس اللہ نے یہ کہہ دیا. یہ دیکھیں، یہ جملہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل یجری الی اجل مسمى. یہ ہے لفظ کہ جتنی یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، یہ میرے سمندر، پہاڑ، پلانٹ جتنے، سب اپنی مقررہ جگہ پر ہیں. ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو سن لو، فرما برداری سیکھنی ہے نا ہم نے، تو سورج سے سیکھیں، رات سے سیکھیں، دن سے سیکھیں. جتنی یہ چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں ان سے سیکھیں فرما برداری. وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہل نہیں سکتی کہ چھوٹا سا انسان سنبھالا نہیں جا رہا. فرما برداری سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں جو کبھی اپنی جگہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اللہ نے کہا اللہ کے عرش کے پاس سجدے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے دوبارہ نکلنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے بالکل نکلنا ہے.